شرافت بیمار ہو کر چارپائی کا ہوا تو سارے کا سارا بوجھ اس کی بیوی صفیہ پر آ گیا۔ 3-4 گھروں میں کام کر کے بیچاری اتنا ہی کما پاتی تھی کہ گھر کے لیے راشن اور شرافت کی دوائیاں لے سکے۔ ایک دن ڈاکٹر نے نسخہ لکھتے وقت سنا دیا کہ صرف دوائیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، شرافت کے لیے اچھی خوراک اور پھل بھی بہت ضروری ہیں، لیکن جہاں 2 وقت کی روٹی مشکل ہو رہی ہو وہاں اچھی خوراک اور پھل کی گنجائش بھلا کیسے نکلے۔ مہینے کا آخری ہفتہ چل رہا تھا کہ ایک دن شرافت نے سیب کھانے کی فرمائش کر دی۔ شاید وہ بھول گیا تھا کہ ایک غریب کے لیے مہینے کے آخری دن کس قیامت کے ہوتے ہیں۔ صفیہ چاہتے ہوئے بھی اسے بتا نہ سکی کہ پچھلے کئی دن سے گھر کا خرچہ ادھار لیے ہوئے پیسوں پر چل رہا تھا۔ 1 کلو سیب لانے کا مطلب 1 وقت کا فاقہ تھا۔ وہ تو چلو فاقہ کر لیتی، لیکن چھوٹے بچے تو نہیں جانتے تھے کہ ان کی ماں کس عذاب سے گزر رہی ہے۔ خاوند کی بیماری دیکھتے ہوئے اس کی خواہش پوری کرنا بھی ضروری تھا، اس لیے صفیہ نے 3-4 دن اپنا پیٹ کاٹ کر کچھ رقم بچائی اور اس کے لیے سیب لینے چلی گئی۔ پھلوں کی قیمت بھی شاید اس دن آسمان سے باتیں کر رہی تھی۔ سیب کی قیمت پوچھی تو اچھا سیب 250 روپے کلو تھا۔ صفیہ نے کہا کہ بھائی 2 کلو دے دو، لیکن اچھے والا دینا، میں نے مریض کے لیے لینا ہے۔ پھل فروش نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ بی بی آپ اپنے ہاتھ سے اٹھا لو جو آپ کو اچھے لگیں۔ صفیہ نے ایک ایک دانہ چن چن کر نکالا تاکہ اگر کچھ دن رکھنا بھی پڑے تو خراب نہ ہو جائیں۔ 2 کلو سیب لے کر ان کی قیمت دینے کے بعد وہ پھل فروش کو دعائیں دیتی ہوئی گھر کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن بیچاری یہ نہ دیکھ سکی کہ پھل فروش نے سیب تولتے وقت شاپر ہی بدل دیا اور اب اس کے ہاتھ میں جو شاپر ہے اس میں گلے سڑے سیب ہیں۔ گھر پہنچ کر صفیہ نے خوشی خوشی شرافت کو بتایا کہ آج تمہارے لیے سیب لے کر آئی ہوں۔ شرافت کے چہرے پر بھی خوشی سی جھلکنے لگی۔ بچے بھی قریب ہو کر بیٹھ گئے کہ آج انہیں بھی سیب کھانے کو ملے گا، لیکن جیسے ہی صفیہ نے شاپر کھول کر سیب نکالے تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ کوئی بھی سیب صحیح نہیں تھا، سب کے سب گلے سڑے تھے اور تو اور کاٹنے پر اندر سے اور بھی کالے نکلے۔ کوئی بھی سیب کھانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ صفیہ بیچاری پریشان ہو کر سوچنے لگی کہ میں نے تو ایک ایک سیب اپنے ہاتھ سے ڈالا تھا، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ خاوند اور بچوں کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کے دل سے بے اختیار اسی پھل فروش کے لیے بددعا نکلی جسے وہ دعائیں دیتی آئی تھی۔ دوسری طرف پھل فروش اپنے گھر بیٹھا سارے دن کا منافع گنتے ہوئے بیوی کو یہ کہہ رہا تھا کہ اس حکومت نے تو ظلم کی حد کر دی ہے، اللہ کی مار پڑے ہمارے حکمرانوں پر، اتنی مہنگائی میں ان پیسوں سے گھر کیسے چلے گا؟ دوستو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کردار کو اچھا بنانے کی کوشش کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔